اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 17 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا جو کورس ہے اس میں جو نماز کا حصہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد کچھ چھوٹی صورتیں ہم نے پڑھنی تھی، وہ بھی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر۔ تو اب اس کے بعد ہم نا کچھ مزید کچھ اسباق لیں گے۔ آگے جو 4 سبق رہ گئے ہیں، ہمارے 4 لیسنز رہ گئے ہیں، اس میں کچھ مزید اسباق لیں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ پھر گرامر میں ہم داربا اور سامیہ کے امر اور نہیں کے افعال پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق کے اختتام تک ہم 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 29,500 بار آئے۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور 2 دعائیں یاد رکھیں، رب زدنی علما اور قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے کے لیے مدد کی دعا۔ اچھا، اب یہ جو حصے ہیں جو اب ہم پڑھیں گے، یہ بیسیکلی قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اور یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کورس پہ رکنا نہیں ہے۔ اس کورس میں ہم نے نماز پڑھی اور قرآن، آدھا قرآن سمجھا الحمدللہ، لیکن ہمیں اب اس کورس کے اوپر رکنا نہیں ہے، بلکہ آگے قرآن کو سمجھنے کی تیاری کرنی ہے، قرآن کو مزید پڑھنے کی تیاری کرنی ہے۔ تو سبق نمبر 17 میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد۔ یہ آج کا سبق ہوگا۔ کل کا جو سبق ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ سبق نمبر 19 میں ہم پڑھیں گے قرآن سیکھنے کے طریقے، اور سبق نمبر 20 میں ہم اپنا احتساب کریں گے کہ ہم قرآن کتنا سیکھا انشاءاللہ۔ تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے جو آج ہمارا جو لیسن ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کا مقصد نزول جو ہے نا وہ بتایا گیا، اور اس کا مقصد نزول کیا ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں زیادہ سمجھ آئیں گی۔ اب قرآن جو یہ آیات جو بتا رہی ہیں نا، ان میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھا اندازہ ہوگا، لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہم تدبر کریں اور تذکر کریں۔ یہ 2 الفاظ ہیں جن کے اوپر ہم آج غور کریں گے کہ تدبر کیسے کیا جاتا ہے اور تذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اب تدبر اور تذکر کے لیے نا قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم عربی پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو بھی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ 4 مختلف ٹرانسلیشنز اٹھائیں قرآن کریم کی تو ان چاروں میں کوئی آیت نکال لیں، ایک آیت نکال لیں، اور اس آیت کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو ڈفرینس ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہر بندہ ایک بات کو مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، اس نے جس طریقے سے اس بات کو بیان کیا وہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو مثال اس کی یہ ہے کہ انسانی کلام کا ترجمہ کرنا ہے، یہ 4 الفاظ ہیں، کیسے، ایسے، ویسے اور ہو گئے۔ تو اگر ہم یہ جو ایک شعر لکھا ہوا ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اگر ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ ایک ہی لفظ کا مطلب جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو انگلش میں جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم وہ چیز بیان نہیں کر سکتے جو شاعر نے یا جو کہنے والے نے ان 2 لائنوں میں بیان کی ہے۔
تو اگر ہم اس انسانی کلام کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنے کی بہت اچھی اچھی کوششیں کی ہیں لوگوں نے، لیکن وہ 100% ریپروڈیوس نہیں کر سکتے اس بات کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عربی اگر پڑھیں گے تو ثواب کی نفی ہوگی، اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے کی قدر کم ہے، ہو گئی ہے کسی بھی لحاظ سے. بلکہ ہم جب سیکھیں گے نا تو ہم ترجمے کو ہی استعمال کر کے سیکھیں گے. ترجمہ ہم سامنے رکھیں گے، جو تراجم لوگوں نے کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں گے، مختلف الفاظ کا رول دیکھیں گے کہ جملے میں مختلف الفاظ کس کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ ترجمہ انہوں نے کس وجہ سے یہ ترجمہ کیا. لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ عربی ٹیکسٹ سے سمجھا جائے. اب عربی آیات کا کچھ افادیت ہے. ایک یہ ہے کہ بھئی ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ عام طور پہ بتائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی صورتوں اور آیتوں کے کچھ خاص اثرات ہیں. جو صورتوں کا ردم ہے، جو آیات کا ردم ہے، خاص طور پہ جو آخری آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ان میں آیتیں ہیں، اور وہ آیتیں ایک دوسرے سے اتنی ردمک ہیں کہ وہ جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کے بھی دل پہ اثر کرتی ہیں. تو جس کو سمجھ آئے گی اس کا دل کیسے تبدیل کریں گی وہ. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج کی آیت کی طرف آتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک. تو یہ ہم تقریباً سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. کتاب کا مطلب ہے یہ کتاب یا کتاب. انزلناہ کا مطلب ہے ہم نے اتارا اس کو. تو یہ 3 لفظ ہیں. انزلہ لفظ تھا، اور انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا. انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا، اور انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا. اور ہو جو ہے یہ دوسرا ٹکڑا ہے اس کا، جو کہ اس کتاب کی بات کر رہا ہے. تو ہم نے اتارا اس کو. انزلناہ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو. پھر آگے ہے الی کا. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا مطلب ہے آپ. تو الی کا مطلب ہے آپ کی طرف. اور مبارکن بھی ہم پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ عید مبارک میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں مبارک. تو مبارک کا مطلب ہے برکت والی. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کو کہ عید مبارک، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. تو اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، اور یہ برکت والی ہے. اب قرآن کی برکت جو ہے نا، یہ اس میں ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا. برکت کے معنی ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے کہ برکت کا معنی ہے کوئی نعمت ملنا، پھر اس نعمت کا قائم رہنا، اور اس نعمت میں بڑھوتری ہوتے رہنا، یعنی کہ اضافہ ہوتے رہنا. اور قرآن کی برکت کے بارے میں اس آیت کے ٹکڑے میں بتایا گیا. تو قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ قرآن جس چیز کو جس نے قرآن کے ساتھ جس چیز کا کوئی بھی منسلک ہو گئی، جو بھی چیز قرآن کے ساتھ، تو وہ بھی برکت والی ہوگی. مثال کے طور پہ جس مہینے میں یہ اتری، رمضان کے مہینے میں، وہ سارے مہینوں میں سے بہترین مہینہ بن گیا. جس رات میں یہ اتری، لیلۃ القدر کی رات، تو اس کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. جس نبی پر یہ اتری وہ سب سے افضل نبی اور نبیوں کے سردار بن گئے. جس شہر میں اتری وہ بہترین اور امن والا شہر بن گئے. اور اس کتاب نے دنیا کی تاریخ بدل دی. جن صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ کتاب اتری اور انہوں نے اس کو سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، تو ان کی زندگیاں بدل گئیں. وہ 100 سال کے اندر اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور پھر 1000 سال تک مسلمان جب تک کسی نہ کسی حد تک قرآن کے ساتھ جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. یہ ہیں اس کتاب کی برکات. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، اور یہ برکت والی ہے.
اگلا حصہ ہے لیدبروا آیاتہ. ہم نے پڑھا تھا لی جو ہے نا یہ جب جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کے لیے، جیسے لہو، لہم، تو اسی طرح للہ. تو یہ ہم نے پڑھے تھے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ ہوتا ہے جیسے لفی تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ آیا ہے ایک فعل کے ساتھ، یدبرو ایک فعل ہے. تو لی کا مطلب ہوا تاکہ، اور یدبرو کا مطلب ہے وہ غور کریں، وہ سب غور کریں. تو لے یدبرو کا مطلب ہے وہ سب غور کریں، تاکہ وہ سب غور کریں. آیات ہی، آیات کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہے آیت جو قرآن کریم کی آیات جس کو ہم آیت بولتے ہیں، اور ایک ہے نشانی. تو یہ نشانی کی سینس میں بھی آیا ہے قرآن کریم میں، جیسے مثال کے طور پہ زمین، آسمان، دن، رات، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. زمین میں سے نباتات اگتے ہیں کس طرح سے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں. اور اسی طرح آیت جو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، تو یہ بھی اس کو بھی آیت کہتے ہیں. اور آیت کی جمع ہے آیات. تو یہاں پہ ہے آیات ہی. آیات ہی کا مطلب ہے اس کی آیات پر. ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. اور دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ دوسرا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے. وَلِيَتَذَكَّرَ جو ہے یہ تین ٹکڑے ہیں اس کے. وا کا مطلب ہے اور، لی کا مطلب ہے تاکہ، اور یتذکر کا مطلب ہے نصیحت پکڑیں. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کی جو نازل کرنے کی وجہ ہے نا، وہ قرآن برکت والی کتاب ہے، اور اس کی برکت جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگی کہ جب لوگ اس کے اوپر اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں گے، ٹھیک ہے، غور کریں گے، اور پھر وہاں سے نصیحت پکڑیں گے. اور یہ نصیحت کون پکڑیں گے؟ اولو الالباب پکڑیں گے. اولو الالباب کا کیا مطلب ہے؟ اول کا مطلب ہے اولو یا اولی، یہ ان کا مطلب ہوتا ہے والے. اور الباب جو ہے یہ لب کی جمع ہے. لب کا مطلب ہے عقل، اور الباب کا مطلب ہے عقلوں. تو عقل والے یعنی کہ بہت سارے لوگ جو عقل والے، عقل رکھتے ہوں، ان کو کہیں گے اولو الالباب. تو یہ نصیحت کون پکڑیں گے؟ یہ عقل والے لوگ پکڑیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دو آبجیکٹو ہیں اس کتاب کے. ایک ہے تدبر، اس کی آیات پر تدبر کریں، اور پھر جو عقل والے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تدبر اور تذکر کیسے کر سکتے ہیں. اب تدبر ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. ٹھیک ہے، اب تدبر جو ہے وہ جس وقت آپ کو کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، تو اب اخبار پڑھنے کے لیے آپ کو تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں، ایک کونے سے شروع کرتے ہیں اور دوسرے کونے تک آپ نارملی پڑھ دیتے ہیں، اور تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی، اور اس کی ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی. لیکن جب آپ کوئی سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں، یا کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جس میں انٹلیکچوئل کوئی بات ہوئی ہوئی، تو اس کو آپ پھر اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح اخبار پڑھتے. اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیسے، یہ کیا، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ پڑھیں گے ایک جملہ، اور وہ جملہ پڑھ کے آپ پچھلے جملے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ پچھلے جملے میں یا اس چیپٹر میں جو بات بتائی جا رہی تھی وہ پہلے کیا بتائی جا رہی تھی، اور اس جملے میں یا اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے. پھر آپ اس کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد پھر آگے چلیں گے. آگے جو پیراگراف ہوگا اس کو پچھلے پیراگراف کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے، اور اس طرح کر کے آپ ایک چیپٹر ختم کریں گے. جب ایک چیپٹر ختم ہوگا تو پھر آپ اگلا جو چیپٹر پڑھیں گے اس کو پچھلے چیپٹر کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے. جو پچھلے چیپٹر میں باتیں بتائی ہوئی ہیں وہ اس چیپٹر میں ڈھونڈیں گے، وہ سمجھنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا. تو تدبر کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھا جائے.
تو سب سے پہلے تو یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ کو اس کی زبان، جس زبان میں وہ کتاب ہے، وہ زبان آپ کو سمجھ آتی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کتاب ہے جو کہ فارسی میں ہے اور بہت زبردست کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن آپ کو فارسی سمجھ نہیں آتی، تو پھر آپ اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر غور کیسے کریں گے؟ تو سمجھیں گے، اس کے بعد غور کریں گے۔ تو اب تدبر کرنے کے لیے یہ چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ چار چیزیں ہمیں پہلے طے کرنا ہوگا کہ یہ چار اس قرآن کے یہ جو چار کمپوننٹس ہیں نا، ان کا ہمارے سے کیا ریلیشن ہے۔ قرآن کا تعلق میرے سے ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، اور ریلیونٹ ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا، یہ جب ہم سمجھ پائیں گے تو پھر ہم تدبر کر سکیں گے۔ اچھا، اب ہم ان کو باری باری لیتے ہیں۔ ڈائریکٹ کیسے ہے؟ ڈائریکٹ ایسے ہے کہ قرآن جو ہے یہ عام کتاب کی طرح کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ایسے سمجھیں کہ یہ بے جان کتاب نہیں ہے، ایک زندہ کتاب ہے۔ تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جب امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب قرآن کا کچھ حصہ پڑھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو وہ آگے سے کیسے بیہیو کر رہا ہے، اس کا کیا رسپانس ہے، اور وہ جب اس کو سنے گا تو اس کو کچھ سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور میں بس برکت کے لیے سن رہا ہوں اس کو، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پورے اخلاص سے پڑھنا یا سننا ہے تاکہ اللہ جو ہمیں ہدایت کے راستے سمجھا رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ ہدایت پیش کی گئی ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ تھا نا، وہ یہ تھا کہ پرسنل ہے قرآن کا تعلق میرے سے۔ جو بھی آیت ہم پڑھیں یا سنیں وہ اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ آیت میرے لیے۔ اگر ہم قرآن شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا بیان ہے، اس کے بعد کافروں کا بیان ہے، اور اس کے بعد منافقوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم کا واقعہ بتا کے اور پھر بنی اسرائیل کی باتیں شروع۔ تو اگر ہم یہ اس طرح سوچیں گے تو اس میں سے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے سپارے میں تو میرے سے تو بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر آیت میں یہ سوچنا ہے، ہر آیت میں یہ احساس ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ آیت میرے سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہے، جیسے اگر بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا تاکہ میں یہ نہ کروں۔ یا اگر حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ وہ جو واقعہ ہے وہ بتایا، تخلیق کا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو اس کا کیا میرے سے کیا تعلق ہے، میرے سے کیا ریلیشن۔ تو اس طرح قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے جس طرح تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ فلانے دور کے لیے اتاری گئی، یہ آیت، یہ سورت جو ہے یہ غزوہ احد کے موقع پہ اتری، تو یہ بس وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا۔ اسی طرح یہ آیت جو تھی یہ فلانی جگہ پہ اتری اور اس میں یہ بتایا۔ تو اس کو میری پرسن کے ساتھ، میری پرسنالٹی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مجھے یہ ڈھونڈنا ہے۔ یہ تدبر کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ پلانڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی ابس نہیں ہے۔ تو اگر آج اس وقت میں کوئی آیت پڑھ رہا ہوں تو اس آیت کا میرے سے کیا تعلق ہے، اور وہ آیت آج میرے کس کام آنی ہے۔ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے سنا رہے ہیں یا میرے سے پڑھوا رہے ہیں تو وہ اس لیے پڑھوا رہے ہیں کہ آج لازماً یہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اس طرح کا کہ اس آیت میں جو بات، جو رہنمائی دی گئی ہے، اس رہنمائی کی مدد سے میں نے آج کوئی بھی ایسا کوئی کام ہو جائے گا جس میں مجھے اس رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ بات سمجھنا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ پلاننگ کے بغیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو جو بھی کام ہو رہا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ریلیونٹ ہے۔ تو مثال کے طور پہ
اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے. ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ میں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. تو اب جب ہدایت میں نے مانگی ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا واقعہ سنانا شروع کر دے مجھے ہدایت دینے کی بجائے؟ مطلب وہ ہدایت اللہ دینے کی بجائے مجھے کسی اور قوم کا واقعہ، پچھلی قوم کا واقعہ سنانا شروع کر دے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی قوم کا واقعہ سنا رہا ہے تو اس واقعے میں میرے لیے کچھ سبق ہے، میرے سے ریلیونٹ ہے یہ. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں گے کہ جی میں ایف ایس سی میں نے کر لیا، اب میں کیا کروں، میڈیکل چوز کروں، انجینئرنگ چوز کروں، کمپیوٹر پکڑوں، آرٹس لوں، تو وہ آپ کو اگر آگے سے پیاز کی قیمت بتائے گا تو پیاز کی قیمت اگر وہ بتائے گا آپ کو، وہ آپ کو وہی بات بتائے گا جس مشورے کے لیے آپ گئے ہیں. تو اسی لیے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت لینے کے لیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو آگے بات مجھے بتا رہا ہے اس میں ہدایت ہی ہے. تو اس طرح یہ جو بھی چیز ہوگی یہ میرے سے ریلیونٹ ہے. یہ 4 پوائنٹ سمجھنے کے بعد ہم کر سکتے ہیں تدبر. تو یہ تعلق تھا. اب تدبر کے لیے، عام آدمی کے لیے تدبر کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مطالعہ کریں. جو بھی آیت آپ پڑھیں اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کچھ الفاظ کا مطلب آپ کو آتا ہوگا، کچھ کا نہیں آتا ہوگا. جن کا نہیں آتا ان کا مطلب ڈھونڈیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ جب آپ کو 3 4 دفعہ 5 دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو وہ آیت سمجھ آ گئی کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، پھر آپ تصور کریں. اگر جنت کا ذکر ہے تو جنت کا تصور کریں، اگر دوزخ کا ذکر ہے تو دوزخ کا تصور کریں. اگر بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا تصور کریں کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی اور وہ یہ کر رہی. پھر اگر عاد اور سمود کا ذکر ہے تو عاد اور سمود کے بارے میں سوچیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تو اس حکم کو تصور میں لائیں کہ یہ حکم کیا ہے. اور پھر احساس پیدا کریں. اگر جنت کی بات کی جا رہی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ احساس فیل کریں ان کو کہ یہ جنت ہوگی اور جنت میں اس طرح کی نعمتیں ہوں گی. ظاہر ہے ہم 100% تو نہیں فیل کر سکتے، لیکن جو بھی انسانی سچویشن کے ساتھ، جو انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ، جو بھی ہماری فیلنگ میں جو بھی احساس ہمیں ہو سکتا ہے وہ احساس کریں. اگر جنت کے ہولناکیوں کا ذکر، دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ دوزخ کا تصور کریں اور پھر احساس کریں کہ دوزخ میں یہ سارا کچھ ہوگا. اگر دوزخ میں کسی درخت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ اس درخت کو سوچیں کہ وہ درخت کیسا خطرناک درخت ہوگا. اگر دوزخ کے داروغوں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسے ہوں. اگر کوئی صورت میں سورہ آراف میں آراف کی جگہ کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں کو دیکھیں گے، دوزخیوں کو دیکھیں گے. آپ امیجن کریں کہ آپ وہاں پہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں جل رہے ہیں، جنتی جنت میں عیاشی کر رہے ہیں، اور آپ اس آراف میں وہاں پہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے مکالمہ کر. تو اس طرح مطالعے کے بعد تصور اور تصور کے بعد احساس، یہ 3 کام کرنے سے آپ کا تدبر کمپلیٹ ہو. تو مطالعہ ہو گیا، پھر تصور ہو گیا، اور تصور کے بعد احساس. تو یہ مونوگرام جو ہے نا یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا رہا ہوگا. تو اس میں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو مطالعہ کے بعد یہ سینٹر والا سرکل ہے، تصور اور احساس. تو یہ ہو گیا تدبر. اور تدبر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تذکر. تذکر کا کیا طریقہ ہے؟ تذکر کے 4 حصے ہیں. سب سے پہلے ہے دعا. جو بھی آپ آیت پڑھیں اس میں سے، یہ ابھی آپ کو آگے QC1 کے بعد جب QC2 ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، تو QC2 میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی آیت پڑھیں تو اس آیت میں سے کس طرح آپ دعا نکالیں گے. تو اس کے لیے آپ وہ حضرت عکاشہ کی مثال یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، خوشخبری دی، تو ہر بندہ ہر بندے کا رسپانس ڈفرینٹ تھا. لیکن حضرت عکاشہ نے یہ کہا کہ
نبی سے دعا کرا لی فوراً اپنے لیے. تو اب نبی سے دعا تو نہیں کرا سکتے، لیکن ہم خود اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر جنت کا ذکر ہے تو دعا کریں کہ اے اللہ مجھے بھی جنتیوں میں شامل کر دیں. اگر پرہیزگاروں کا ذکر ہے تو دعا کریں اے اللہ مجھے پرہیزگار بنا دے. اگر دوزخ کا ذکر ہے تو دعا کریں اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے. تو اس طرح ہر آیت کے بعد آپ کوئی نہ کوئی دعا کر سکتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے یہ عمل کی ابتدا ہوتی ہے. بیسیکلی جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بات جاتی ہے کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے دعا کے بعد؟ احتساب. احتساب کیا ہوگا کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا اس دعا کی روشنی میں آپ نے احتساب کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لیے جنت کی دعا مانگی ہے اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگی ہے تو کیا آپ نے ایسے کام بھی کیے ہیں کہ آپ جنت میں جا سکیں اور دوزخ سے بچ سکیں. تو اس کو کہتے ہیں احتساب. احتساب بہت ضروری ہے. تو آپ اپنے پچھلے دن کا احتساب کریں کہ میں نے پچھلے دن میں کیا ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف تھا. اور احتساب کے بعد پلان. پلان کا کیا مطلب ہے؟ پلان کا مطلب ہے کہ جو احتساب کیا آپ نے اس میں اگر آپ کو کوئی کمی یا کوتاہی لگ رہی ہے تو آپ پلان بنائیں کہ آپ اس کمی یا کوتاہی کو کیسے اوور کم کریں. تو اگلے دن کا یا اگلے ہفتے کا پلان بنائیں کہ اگلے ہفتے میں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کروں گا، یا اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے میں کیسے بچوں گا. اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہو گیا دعا. دعا کے بعد احتساب. احتساب کے بعد پلان. اور پلان کے بعد تبلیغ. اور پلان میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلان بنائیں. اگر آپ کا انفرادی معاملہ ہے تو پلان بنائیں. اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہے، جیسے کوئی اجتماعی بات ہے اور آپ کو کوئی نئی بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈفرینٹ بات ہے، جو ہو رہی ہے یہ اس سے ڈفرینٹ بات ہے، تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو وہ آپ کو انڈورس کر دیں گے. اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی، تو وہ آپ کو اس کو کریکٹ کر دیں. اور پھر اس کے بعد آخری کام کیا ہے؟ آخری کام ہے تبلیغ. تبلیغ کس طرح ہوگی؟ تبلیغ اس طرح ہوگی کہ یہ جو بھی اس آیت کا میسج آپ تک پہنچا، آپ نے سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا. آپ نے دعا کی، آپ نے اپنا احتساب کیا، آپ نے اپنا پلان بنایا، اور پھر اپنے جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، جو دوسرے مسلمان ہیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح اس کام کو کیا جا سکتا ہے یا اس کام سے بچا جا سکتا. تو یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہم نے سورہ اثر میں پڑھا تھا کہ صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے مسلمانوں کا ایک اجتماعی معاملہ ہے، اور اس اجتماعی معاملے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تبلیغ کریں. اور یہ تبلیغ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آنا. تو جب نبی نہیں آنا تو یہ جو ذمہ داری ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کی، یہ ہر امتی کے یہ ذمہ داری لگ گئی. اور یہ کس طرح لگی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی ہو. تو اگر آپ نے ایک آیت سیکھ لی، ایک آیت پڑھی، اس آیت میں سے جو بھی آپ کو میسج آپ نے نکالا، اخذ کیا، وہ میسج آپ نے وہ میسج آپ نے اپنے باقی جو مسلمان لوگ ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں. ٹھیک ہے؟ تو تبلیغ میں کیا کریں گے؟ تبلیغ میں یہ کریں گے قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچائیں، اور اس میں اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، اپنی صلاحیت لگائیں. یہ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. تو یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں ٹوٹل. تو ان 1.5 ارب مسلمانوں کو کے اندر بھی مطلب یہ پیغام ان مسلمانوں تک بھی پہنچانا، اور اس کے بعد وہ جو 1.5 ارب کے بعد جو 5.5 ارب باقی لوگ ہیں ان تک بھی پہنچانا.
تو اس کے لیے اپنی جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو لگائیں، اور لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں اللہ کا اور اللہ کے رسول۔ اگلے اسباق میں آنے والی آیات اور اذکار کو ہم اسی طرح پڑھیں گے، ہم نے پہلے بھی اسی طرح پڑھا، یہی مونوگرام جو تھا اس کے ساتھ ہی پڑھا، اور اس کے بعد بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ قرآن کی ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور اور احساس کا استعمال کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ جب بھی ہم آیت پڑھیں تو ہم آیت کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور تصور اور احساس کے بعد یہ ہو گیا تدبر، اور پھر تذکر۔ تذکر میں کیا کریں گے کہ اس آیت کے حساب سے، مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، پھر دعا کی روشنی میں اپنے گزرے ہوئے دن کا محاسبہ کریں گے، اگلے دنوں کا پلان کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ والا مونوگرام آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا ہمارے کورس میں، مستقبل کے کورسز میں، ابھی اس کورس میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن مستقبل کے کورسز میں بھی یہ آپ کو بار بار نظر آئے گا، اور اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن کے نازل کرنے کا جو مقصد بیان کیا اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اور قرآن کے حقوق اس آیت اور باقی دیگر آیات کی روشنی میں، یہ جو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر ایمان رکھنا سب سے پہلے، پھر قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بیسیکلی قرآن کے حقوق ہیں جو کہ مختلف آیات کی روشنی میں علماء کرام نے نکالے ہیں کہ قرآن کے یہ حقوق ہیں، تو ان حقوق کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ بغیر سمجھے نہ تدبر ہو سکتا ہے نہ تذکر ہو سکتا ہے۔ تو آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں۔ تو یہ سبق جو ہے، یہ جو QC1 ہے، اس میں ہم انشاءاللہ 50% آف قرآن الفاظ ہم نے سیکھ لیے۔ QC2 جو ہے وہ اسی کی طرح کا کورس ہے، اسی طرح آن لائن پڑھایا جاتا ہے، اور QC1 کی ایلیجبلٹی، اس کی ایلیجبلٹی یہ ہے کہ QC1 آپ نے کیا ہوا ود سرٹیفکیٹ۔ تو جب آپ کا QC1 کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ QC2 کے لیے انرول ہونے کے لیے ایلیجبل ہو جائیں گے۔ QC2 جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ 80% تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ ابھی اس وقت ہمارے 50% الفاظ ہم نے سیکھ لیے قرآن کے، QC2 کے بعد یہ الفاظ 80% تک پہنچ جاتے ہیں، پھر QC3 ہے، QC3 کے بعد یہ الفاظ 90% سے زائد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، زیادہ تر آیات جو ہیں ان میں سے آپ کو کوئی لفظ بھی نیا نہیں ملے گا، اور کچھ آیات ہوں گی جن میں کوئی کدو کا لفظ نیا ملے گا، تو اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سارے دعا بھی کریں اپنے لیے، پلان بھی بنائیں، اور عہد کریں کہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا، اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق نمبر 17B۔ آج کے سبق میں ہم فعل امر اور نہیں کے کچھ مزید افعال پڑھیں گے، دارابا کی فیملی سے اور سامیہ کی فیملی سے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ امر کیا ہے؟ ماضی اور مضارع تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ امر کیا ہے؟ جس کے ذریعے کوئی کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں کیا ہے؟ جس کے ذریعے کوئی کام کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کل ٹیبل سارے پڑھے تھے، تو فعلا کا ٹیبل پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، ماضی پڑھ چکے ہیں ہم، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، پھر یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ اشارے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور پھر افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھے، پھر ہم نے 4 گروپس پڑھے، ہم نے پڑھا 4 گروپس پڑھے، ان 4 گروپس کے لیے ہم نے ایک نیمونک رکھا تھا۔ وہ نیمونک یاد ہے کسی کو؟ وہ نیمونک کیا تھا؟
نہیں ہے. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصارہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامعہ. تو یہ 4 گروپس ہیں. تو ان 4 گروپس میں جو پہلا ہے وہ فاتحہ، وہ تو بالکل فعالہ کے پیٹرن پہ ہی. تو جس طرح فعالہ ہے اسی طرح فاتحہ ہے. تو فاتحہ، فاتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح. یہ ہے پہلا فاتحہ. اور اسی طرح بالکل اسی پیٹرن پہ جالا ہے جو اس گروپ کا تیسرا ہے. اچھا، دوسرا گروپ جو تھا نا وہ ہے ناصرہ. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ. ناصرہ جو ہے اس میں اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی تو بالکل سیم ہے اسی طرح. ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اور مضارع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زبر جو تھا فاتحہ میں تیسرے عین کلمے کے اوپر جو زبر تھا وہ یہاں پہ پیش کے ساتھ چینج ہو گیا. تو یہ بن گیا ینسرو، ینسرونا، تنسرو، انسرو، تنسرونا، ننسرو. اور پھر یہی پیش جو ہے یہ آگے کنٹینیو ہوا انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. اور ناصرہ کے جو باقی گروپ میں جو 2-3 افعال ہم نے اور پڑھے تھے وہ ہیں خالقہ، آبادہ اور ذاکرہ، وہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہیں. آج ہم تیسرا پڑھیں گے، وہ ہے دارابا. تیسرا گروپ تھا دارابا. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا. تو دارابا کا ماضی کون پڑھے گا؟ کوئی ماضی ریوائز کر دے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. دارابا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. اور مضارع یضربو یضربونا، جی، یضربو، یضربو یضربونا، جی، تضربو تضربونا، اضربو نضربو. تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو. ٹھیک ہے، اس ٹھیک کو ہو اس گیا طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے. جی، بہترین ہو گیا، زبردست. اور اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم امر بناتے ہیں تو ہم مضارع کا یہ والا صیغہ لیتے ہیں تدربو والا، اور اس کا پہلا تا گرا دیتے ہیں، با ساکن کر دیتے ہیں، آخری ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا دعاد ساکن، را کے نیچے زیر اور با ساکن. تو اس کے ساتھ ہم حمزہ لگائیں گے اور حمزہ میں زیر لگے گی نیچے، تو یہ بن جائے گا ادرب. ادرب، مار، تو مار. ادربو، تم سب مارو. لا تدرب، تو مت مار. لا تدربو، تم سب مت مارو. تو ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. میرے ساتھ پڑھیں، ادرب، تو مار. اضرب، اضرب، تو مار. ادربو، تم سب مارو. اضربو، تم سب اضربو، مارو. تم سب مارو. لا تدرب، تو مت مار. لا تضرب، لا تضرب، تو مت مار. لا مت مار. تدربو، تم سب مت مارو. لا تضربو، تضربو، تم تم سب مت سب مارو. مت. ادرب، ادربو، اضرب، اضربو. لا تدرب، لا تدربو. لا تضرب، لا تضرب. لا تضرب، لا تضرب. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضرب. لا تضرب، لا تضرب. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضرب. تو الحمدللہ. اور پھر ہمیں بول چال اس کے بعد ہوتا ہے. تو ادرب کی کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اضرب، ادربو. اضرب، ساکن اضربو. نہیں ہوگا، آخر میں پیش ہے نا. تو ادرب کا جواب جی. ہوگا ادربو، اور ادربو کا جواب نضربو، اضرب. ندربو. نضربو. الحمدللہ. ادرب کا جواب ہوگا ادربو اور ادربو کا جواب ہوگا ندربو. اور اگر ہم اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹ لگائیں، فار ایگزامپل کورا، کورا جو ہے نا یہ فٹ بال کو کہتے ہیں عربی میں. تو اگر کہا جائے ادربو، ادرب، ادرب الکورا، تو جواب ہوگا اضربو القرآن. ادربو اضربو الکورا، القرآن. ادربو الکورا.
اور اگر سوال ہو ادربو القرا، نضرب ندربو نضربو القرا. القرآن. الحمدللہ. تو اس طرح ہمارا تیسرا جو گروپ ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اور چوتھا ہے سامیہ. سامیہ تو چوتھا کس طرح بنائیے؟ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامیہ. تو یہ ہو گیا سامیہ. سامیہ میں ہم نے 3 الفاظ پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا سامیہ، عاملہ اور عالمہ. یہ تو آسان ہے یاد رکھنا، عاملہ اور عالمہ ملتے جلتے ہیں تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. تو سامیہ کا کوئی ماضی کوئی ریوائز کر دے ایک دفعہ. سمع سمعوا سمیتا سمیتو سمیتم سمینا. جی، سامیہ سامیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا. اور مضارع کوئی اور ریوائز کر دیں. یسمیو یسمیون، یسماؤ، یسمیو نہیں، یسمو یسمعون، تسمعو تسمعو، تسمعو، نسمعون، اسمعوا. اسمعو. اسمعو، نسمعو. مجھے ایکچولی میں نے دوسرے سیکوینس میں یاد کیا ہوا ہے کہ میں اچھا کرتا ہوں اور میں سنتا ہوں، ہم سنتے ہیں، تو وہ اس لیے میں اسمعو نسمعو کو اکٹھا پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک. تو ہم جو ہماری ترتیب ہے یہ بول چال کے لیے، آسانی کے لیے ہے. تو یہی والی آگے ساری فالو ہوتی رہے گی، تو بہتر یہ اسی کو فالو کریں. یسمعو یسمعون، تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو. تو اس میں جب ہم اس کو امر بنائیں گے تو کس طرح بنے گا کہ تسمعو سے امر بنے گا. ٹھیک ہے، کس طرح بنے گا؟ تا گر جائے گا اور عین ساکن ہو جائے گا. تو یہ پڑھنا مشکل ہے، تو اس سے پہلے حمزہ لگے گا. تو یہ بن جائے گا اسما. اسما تو سن، اسمعو تم سب سنو. لا تسمع تو مت سن، لا تسمعو تم سب مت سنو. اسما اسمعو، لا تسمع لا تسمعو. تو میرے ساتھ پڑھیں، اسما تو سن، اسمع تو سن، اسمعو تم سب سنو. اسمعوا تم سب سنو. لا تسمع تو مت سن، لا تسمع تو مت سن. لا تسمعو تم سب مت سنو. لا تسمعوا تم سب مت سنو. اسما اسمعو، اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعو. لا تسمع لا تسمعوا. اسما اسمعو، لا تسمع لا تسمعو. اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا. اسما اسمعو، لا تسمع لا تسمعو. اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا. الحمدللہ. اور آگے بول چال ہے، تو اسما کا جواب کس سے آئے گا؟ اسمعوا اسمعوا. اسمعو سے. اور اسمعو کا جواب نسمعوا. نسمعو. اسمعو. الحمدللہ. یہاں پہ تھوڑا سا یہ ٹائپنگ کا کچھ ایرر ہے، نسمعو ہے، نسما نہیں. تو اسما کا جواب اسمعو اور اسمعو کا جواب نسمعو. اور اگر ہم کچھ اس کے ساتھ لگائیں تو ہم کہیں گے اسما القرآن، تو سن قرآن کو. تو جواب ہوگا اسمعوا اسمع القرآن، اسمع القرآن، میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا قرآن. اور اگر سوال ہو اسمع القرآن، تم سب سنو قرآن کو، تو جواب ہوگا نسمع القرآن، ہم سب سنتے ہیں قرآن کو یا ہم سب سنیں گے قرآن. اسی طرح اس کے جو باقی 2 افعال ہیں وہ ہیں عالمہ اور عاملہ. تو عالمہ کا ماضی کوئی ریوائز کرے. علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا. ٹھیک. اور مضارع یعلمو علمونا علمو علمو علمو. چلیں، بہت ہی ہلکی سی آواز میری. تو عالمہ علمو، علمتا علمتو علمتم علمنا، یعلمو یعلمون تعلمو عالمو تعلمون نعلم. اور
اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بنائے تھے تعلمو سے جس طرح اسما بنا تو اسی طرح یہ بنے گا علم. تعلمو کا تا گرے گا، میم ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے حمزہ لگے گا اور حمزہ کے نیچے زیر ہوگی تو یہ بنے گا علم علم علمو. لا تعلم لا تعلمو. علم کا مطلب ہے تو جان یا علم حاصل کرنے کے بارے میں تو تو علم حاصل کر. علمو تم سب جانو. لا تعلم تو مت جان. لا تعلمو تم سب مت جانو. علم تو جان. علم تو جان. علمو تم سب جانو. علم تم سب جانو. لا تعلم تو مت جان. لا تعلم لا تعلم لا مت جان. تعلمو تم سب مت جانو. لا لا تعلم تعلم تم سب مت جانو. مت جانو. علم علمو لا تعلم لا تعلم. علم علم لا تعلم لا تعلم. لا تعلم. علم علمو لا تعلم لا تعلم. علم 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 لا تعلم لا تعلم. الحمدللہ. اور اسی طرح عاملہ تھا تو عاملہ ہے عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتم عملنا. یعملو یعملونا تعملو آملو تعملونا نعملو. یہ تو ریویژن ہوگی. اور تعملو سے بنے گا اعمل. ٹھیک ہے، یہ تا گرے گا آخر میں سائلنٹ ہوگا اور حمزہ لگے گی یہاں پہ تو یہ بنے گا اعمل. اعمل تو عمل کر. اعملو تم سب عمل کرو. لا تعمل تو مت عمل کر. لا تعملو تم سب مت عمل کرو. اعمل اعملو اعمل لا تعمل اعملوا لا تعملو. لا تعمل لا تعملوا. اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو. اعمل اعملوا لا تعمل لا تعملوا. الحمدللہ. تو آج کا ہمارا سبق ختم ہو گیا. تو اب ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ چار سٹائلز ہیں افعال کے جو ہم نے اس کورس میں پڑھے: فاتحہ، ناصرہ، داربہ، سامیہ. اور فاتحہ جو ہے وہ بنتا ہے فاتحہ یفتح اور افتح. فاتحہ یفتح افتح. نصرہ ینصرو انصر. داربہ یدربو ادرب. اور سامعہ یسمعو اسمع. تو اس میں جو فرق ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئے ہیں. پہلا جو ہے یہ تو ہم فعلہ کے پیٹرن کے اوپر ہے بالکل، تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے. پھر ہم نے یہ یاد کیا تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو فتح ہوتا ہے یا فعلہ ہوتا ہے کام کرنا، تو اس میں زبر ہوتا ہے. پھر اگر اس میں مدد مل جائے تو یہ پیش ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی چوٹ لگ جائے، نقصان ہو جائے، مار پڑ جائے تو وہ زیر بن جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ یاد رکھیں. اور سامیہ میں تو جو ماضی ہے اس میں ہی ڈفرینس ہے، تو وہ ڈفرینس وہاں پہ ہے اور اس کے بعد وہ ڈفرینس پھر کہیں پہ نہیں ہے، تو وہ پھر فاتحہ کی طرح ہی ہو جاتا ہے. یفتح اور یسمعو اور افتح اور اسمع تو یہ سیم ہو جاتے ہیں، صرف جو فرق ہے وہ ماضی میں. تو اس طریقے سے یہ چار گروپس بن گئے. الحمدللہ آج کا بھی کورس ہمارا ختم ہوا. تو آج کا لیسن ختم ہوا. آخر میں نقطہ تعلیم ہوتا ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کو مثالوں کی مدد سے یاد رکھیں. مثالوں کی مدد سے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ معنی جلدی یاد ہوں گے. جب آپ ریکال کریں گے تو آپ کو جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں ہو جائے گا، یعنی کہ مکس نہیں ہوں گے معنی. اور آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ اس کورس کی جو ایک بہترین بات ہے، یہ ہم نے شروع میں بھی پڑھی تھی، کہ وہ یہ ہے کہ اس کورس میں جو بھی بات، جو بھی مثال، جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ نماز سے ہے. اور ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو تقریباً 1 گھنٹہ ہم یہی عبارات پڑھتے ہیں. تو یہ عبارات ہمارے لیے آسان ہیں اور ہمارے لیے جانی پہچانی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو عبارات ہیں ان کا روحانی اور جذباتی
تعلق ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کلمات پڑھتے ہیں، اور چونکہ یہ بار بار استعمال ہو رہی ہیں تو اس لیے ان کی مدد سے جو ہم چیزیں یاد کریں گے وہ ہمیں دیر تک یاد رہیں گی. اس لیے یہ بہت لازمی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ نماز کے اندر جو الفاظ، نماز اور تھوڑی سی ہم نے گرامر پڑھی ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کا 50% بنا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کا ہر دوسرا لفظ جو ہے وہ نماز میں سے ہے، نماز، اذان اور یہ جو کچھ صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر سے. اس لیے ہمیں ان کے ہر لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کرنا، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی لفظ سامنے آ جاتا ہے جس کا ہمیں مطلب یاد نہیں آ رہا تو ہمیں واپس ریفر کرنا ہے نماز کی طرف. مثال کے طور پہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آ جاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں الذین کا مطلب نہیں یاد آ رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سوچیں گے نماز میں یہ کہاں پہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، تو وہاں سے ہمیں یاد آ جائے گا کہ الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو. تو اس طرح ہم جب وہ پوری آیت یا پورا ذکر یاد کریں گے تو ہمیں وہ فوری طور پہ اس کا مطلب یاد آ جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج سبق نمبر 17 کے اختتام پر ہمارا ورڈ کاؤنٹ جو قرآن کریم کا ہے وہ 39,571 ہو گیا ہے، جو کہ مور دین 50% آف دا قرآنک ورڈز ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں، تو ہم نے 39,000 کا ہدف جو ہے وہ کراس کر لیا، تو ہم 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا جو اس کورس کے الفاظ کا ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 208 تک پہنچ گیا. ہمارا ٹارگٹ ہے 232 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھیں، 5 منٹ حافظے سے پڑھیں، اور یہ جب بھی یہ پڑھیں تو ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو کہ ہم نے اس کورس میں پڑھیں. اس کے علاوہ 2 پڑھنے کے ہیں، ایک کتاب سے اور ایک پاکٹ بک سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اور خاص کر ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو 50% الفاظ جو ہیں وہ صرف اس ووکیبلری کارڈ میں، قرآن کریم کے 50% الفاظ اس ووکیبلری کارڈ میں. تو یہ ووکیبلری کارڈ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو سکھانا بھی آسان ہے. اس کو سکھائیں تاکہ آپ کو اچھا یاد رہے، اور پھر ٹیچر بننے کے لیے اگر ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.